اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارا سورہ آل عمران جز نمبر 4 ہے، یعنی پارہ نمبر ہمارا 4، اور ہماری سورہ ہے آل عمران۔ آیت ہماری جو ہے پہلی آیت ہے 92، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم 92 سے 95 تک کی تفسیر کر لیں۔ دیکھیے، اپنی نیتوں کو خالص کیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے چہرے کا دیدار چاہنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے کہ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے بر یعنی نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بہی علیم اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یعنی اس سے کیا ہمیں ڈیٹیل پتہ چلتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ اس میں کچھ یا پھر سارا، یعنی کچھ سے مراد یہ نا کہ تھوڑا یا بہت سارا یا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ سارے کی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے سب کچھ دے ڈالا تھا، اپنا سب کچھ دے ڈالا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول، اور انہوں نے اپنی ہر چیز دے ڈالی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اس موقع پر اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر آئے، اور باقی تمام صحابہ نے بھی بہت کچھ کیا، لیکن ایک خاص موقع کے یہ اعتبار سے تھا، جو وہ جنگ تبوک کا جو موقع تھا وہ ایک خاص موقع تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ہر جنگ کے موقع پر ایسا نہیں کیا کہ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے مطابق پورا یا آدھا یا تھوڑا جو بھی ضرورت ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، یعنی لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ، کہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، تنفقو تم خرچ کرو، یہ خرچ کرنے کے معنوں میں مما تحبون، تحبون سے کیا مراد ہے؟ تحبون سے مراد یہاں وہ مال ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، حب رکھتے ہو، حب کہتے ہیں نا محبت کو، حب تحبونا یعنی تم محبت کرتے ہو وہ مال جس سے تمہیں بہت محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، لیکن مال کے بعد اور بھی کوئی چیزیں ہیں نا جو اس میں شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی سے ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ اور مطلب مال میں ہر چیز کا مال آتا ہے نا، ہر طرح کا مال آتا ہے، مثلاً روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، جانور ہے، مویشی ہے، اور اس زمانے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو غلام بھی تھے نا، تو یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ مال کی صورت میں آتا ہے۔ مال صرف روپیہ نہیں ہوتا، مطلب مال تو سبھی کچھ ہوتا ہے نا۔ تو آگے یہ بھی کہ جو تم خرچ کرو، یہ جو انفاق کا لفظ آیا نا، خرچ کرنے سے متعلق آیا، خرچ کرنے کے لیے انفاق کا لفظ ہوتا ہے نا، کہ جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی کوئی بھی چیز، تھوڑی ہو یا زیادہ، پسندیدہ ہو یا نہیں، تو مطلوب تو یہ ہے نا کہ پسندیدہ ہی چیز خرچ کرو، اللہ کو تو یہی پسند ہے۔ مگر ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ناپسندیدہ چیز بھی انسان خرچ کرتا ہے۔ تو دیکھیں کچھ لوگوں کے اندر مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ مال تو خرچ ہی نہیں کر سکتے، وہ تو بچا کے رکھتے ہیں، جبکہ کچھ کے اندر کچھ کم خرچ کر، کچھ کم مال ہوتا ہے، کچھ کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، کچھ کے پاس کم ہوتا ہے، کچھ کے پاس قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس قیمتی چیزیں ہوتی ہی نہیں، معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو یہاں ہے نا من شیئن، تنفقو کے بعد والا حرف دیکھیے، تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی
چیز. تو من شیء ان سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا ہو، قیمتی ہو، زیادہ ہو، معمولی ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، اس میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا، کیسا کیا، کتنا کیا، کہاں کیا اور کب کیا، سب جانتا ہے. سمجھ آ رہی بات کو کہ تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو، جس مال سے تم محبت کرتے ہو، اور وہ چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تم اس میں سے خرچ کرو. من شیئن کوئی بھی چیز ہے تمہارے پاس اس میں سے تم خرچ کرو، لیکن یہ یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس فکر میں مت رہنا کہ یہ تو میں نے بالکل خاموشی سے فلاں کے ہاتھ پہ رکھ دیا لفافہ، اب پتہ نہیں اللہ کو پتا ہے کہ نہیں. اللہ کو سب پتا ہے. آپ دنیا کو نہ بتائیں تو بھی اللہ کے لیے دیا ہے نا، تو اللہ کو پتا ہے. ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، تو یہ تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، یہ یاد رکھا کریں کہ جب آپ ایک ہاتھ سے خرچ کیا کریں اور دوسرے کو خبر نہ ہو تو اس لفظ پہ غور کیا کریں، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے، اسے کوئی اور جانے یا نہ جانے اور اسے اور کوئی مانے یا نہ مانے. ایک تو ہمارا مسئلہ ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے توقع رکھتے ہیں بہت اچھے رویے کی کہ ہم تو اس کو لیتے دیتے ہیں، لیتے دیتے تو ہم اللہ کی خاطر ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے، نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، نیکی تم کر نہیں سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو جو اس میں سے جس میں سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارا پسندیدہ ترین مال ہے، اس کو تم اس وقت تک نیکی کو نہیں کرنے کی طاقت رکھتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو. ہاں کتنا، تھوڑا زیادہ، چھوٹا موٹا، جو بھی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، وہ خوب جاننے والا ہے. تو آپ یہاں تک میں روک کے آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو حکم ہے نا یہ عام حکم ہے، ہم سب کے لیے ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا کہ اس وقت قرآن اترا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے صحابہ کو یہ آیت سنا دی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، کہ تم لوگ بھئی اپنا مال خرچ کرو اور کون سا جو تم جس سے تم محبت کرتے ہو. تو یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ رہتی دنیا تک کے ہر مسلمان کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہم سب لوگوں کے لیے ہے. اور یہ حکم کیوں دیا گیا؟ سوچئے کیوں دیا گیا کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دو. دراصل ہم سب کا ایمان چیک ہو رہا ہے یہاں پر. ہم سب کا ایمان اس وقت مکمل ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی ذات کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری محبت اگر اللہ سے شدید ترین ہوگی اور سب سے زیادہ ہوگی تبھی تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. یہاں پر نوٹس کیجئے گا کہ کیا ہماری محبت، یہ چیک کیجئے گا اپنے دلوں میں جھانک کے کہ ہم ایمان کے اس لیول پر ہیں کیا کہ ہماری محبت دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو پھر انسان محبت کا ثبوت بھی دیتا ہے. محبت ایسی چیز ہے جو صرف زبانی کلامی باتوں کی حد تک نہیں ہوتی. محبت ثبوت مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، محبت کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، محبت کو دکھانا پڑتا ہے، محبت کے لیے ثبوت دیے جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ کی خاطر باقی تمام محبوب چیزوں کو اللہ کے آگے قربان کر کے، یہ ہوتا ہے محبت کا ثبوت. کیسے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے محبت کا ثبوت؟ کہ اپنے محبوب ترین بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتی تھی. یہ ہوتی ہے محبت. اور انسان جب اللہ کے کو اس طرح ثبوت دیتا ہے کہ اے اللہ میں تیری محبت میں ہر وہ چیز دے سکتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، تیری محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی جان بھی دے ڈالتا ہے. اور دے کیوں نہ دے جان،
یہ جان دی ہوئی کس کی ہے بھلا؟ یہ جان ہمیں اللہ نے تو دی ہے، اسی کی دی ہوئی تو ہے۔ حق تو یہ ہے نا کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو دیکھیے پھر بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا اگر جان بھی دے دے تو اللہ کی محبت میں جو سب کچھ لٹاتا ہے وہ ثابت کرتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے کہتے رہیں ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، اور ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، تو تم تو نیکی تک لن تنالوا البر حتی، یہاں تک کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے، کب تک؟ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو مما، اس میں سے جو تحبون، تم پسند کرتے ہو، جو تمہارا بے حد پسندیدہ ہے، وما تنفقو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، یہاں تقاضا یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا خرچ کر دو، یا تھوڑا خرچ کر دو، یا اچھا خرچ کر دو، یا برا خرچ کر دو، یا معمول نہیں، جو کچھ بھی، من شیئن، کوئی بھی چیز، چاہے وہ آپ کا وقت ہو، آپ کی صلاحیت ہو، آپ کا پیسہ ہو، آپ کی جان ہو، آپ کا مال ہو، آپ کی کوئی بھی چیز، من شیئن، کوئی چیز، کوئی مال مویشی، ہر وہ چیز جس سے آپ محبت کرتے ہو، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو آپ نیکی کی حدوں کو پہنچتے ہو، بصورت دیگر آپ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کہ چیزیں تو چھپا لی، اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیا، زبانی کلامی کہتے پھرے اللہ سے بڑی محبت ہے تو ثابت کرو نا، محبت تو قربانی مانگتی ہے، اور دے کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو وہ تو بے شک خوب جاننے والا ہے، وہ تو ذرے کو بھی جانتا ہے، قرآن میں ارشاد ہے کہ ذرہ بھر نیکی بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور جب تم ذرہ بھر برائی کرو گے اللہ تعالیٰ وہ بھی خوب جانتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنائی، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ان کا ایک بڑا خوبصورت جگہ تھی، باغ تھا، بحر روحا تھا، ان کے پاس ایک کنواں تھا ٹھنڈے پانی کا، اس کے ساتھ اسی کے ساتھ ملحق ایک باغ تھا، اور وہ مسجد نبوی کے شمال میں قریب میں تھا، اور اس کنویں کا ٹھنڈا اور بہترین پانی اور بہترین سبزے سے لہلہاتا ہوا باغ، بہترین جگہ، اور لوکیشن دیکھیے کہ مسجد نبوی کے شمال میں، اور اس کی اہمیت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر آ کے بیٹھتے تھے اور وضو فرماتے تھے، پانی پیتے تھے، آرام فرماتے تھے، پسند کرتے تھے نا اس جگہ کو، جبھی تو جاتے تھے۔ آپ اس کی اہمیت دیکھیے کہ مسجد نبوی کے قریب، پھر نبی کریم کا آنا جانا، پھر وہاں سے پانی پینا، پھر وہاں سے وضو کرنا، اور پھر وہاں لہلہاتا ہوا باغ اور کنواں، کس قدر قیمتی پراپرٹی تھی، آج کے حساب سے بھی دیکھ لیں آپ، کس قدر قیمتی پراپرٹی تھی اس وقت کے حساب سے بھی۔ وہ فوراً ابو طلحہ یہ آیت سننے کے بعد آئے اور نبی کریم سے کہنے لگے کہ یہ میرا پسندیدہ ترین مال ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ اس کو جدھر چاہیں، جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان کی کیفیت دیکھیے، قرآن کو سن کر کس قدر تیزی سے صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، اور کتنا ایمان ان کا بڑھ جاتا تھا کہ میں نیکی کے درجے تک پہنچوں کیسے، اس وقت تک کہ جب میں اپنی محبت کو ظاہر نہ کروں، میں تو محبت کو ظاہر کر دوں گا، جیسے اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت مال دیا تو میں اپنا یہ قیمتی ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے، مسکرانے لگے اور کہنے لگے یہ اپنے اقربین پہ خرچ کر دو، بانٹ دو ان کو جا کر۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ پاتے ہی ابو طلحہ نے کیا کیا، اپنے چچا زاد بھائیوں اور ان کے بچوں اور ان کی اولادوں میں تقسیم کر دیا، یہ اس کا سارا، یہ کنواں، یہ زمین، یہ باغ، یہ سارا کچھ تقسیم کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ محبت کا کس طرح ثبوت دیا، اپنے رب کی محبت کا کتنا خوبصورت طریقے سے ثبوت دیا، کہ آپ اس کے اندر ایک چیز اور چھپی ہوئی ہے، غور کیجئے کہ کسی غیر کو دینا تو آسان ہوتا ہے نا، کسی ایسے بندے کو دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا جس کے ساتھ خاموش کمپٹیشن چل رہا ہو، اور رشتوں میں، اور خاص طور پر ددیال کے رشتے، جو چچا کے بیٹے بیٹیاں، اور یہ ادھر تو خاموش مقابلہ چلتا ہے نا کہ تم نے کیا بنا لیا، تمہاری کیا پراپرٹی ہے، میری کیا، وہاں دینا تو ذرا اور بھی مشکل لگتا ہے۔ آج کے دور میں رکھ کے دیکھیے خود پہ کہ جس کو، رشتے دار کو جسے آپ جانتے ہوں اور جس کے ساتھ خاموش مقابلہ چلتا ہو، ادھر تو آپ کو دینا مشکل لگتا ہے، لیکن ایک غیر کو جسے آپ جانتے نہیں، وہاں دینا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم کا حکم ملتے ہی کہ اقربین کو دے دو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ان کو تو نہیں دے سکتا، ادھر تو میرا دل نہیں مانتا، ہاں البتہ میں اللہ کی راہ میں اور کہیں دے دیتا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا اقربین کا کہا ہے تو میں
اقربین کون ہوتے ہیں؟ اقرب کی جمع اقرب کون ہوتے ہیں؟ قرب والے، رشتہ دار، قریبی لوگ، کہ میں اپنے قریب ترین لوگوں کو دے دوں، تو انہوں نے اپنے قریب ترین لوگوں کو دے دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اسی ذائچے میں خود کو رکھ کے دیکھیے، اور میں بھی خود کو رکھ کے دیکھوں گی کہ ہم لوگ ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کیا نیکی کے درجے پر پہنچ رہے ہیں؟ نیکی پر تم ہرگز نہیں پہنچو گے، کب تک؟ جب تک تم تنفقو، تم خرچ نہیں کرو گے۔ کس میں سے؟ مما، اس میں سے جو تحبونا، وہ جو مال جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تنفقو، تم خرچ نہ کرو گے، من شیئن، جب بھی کوئی چیز، فإن اللہ، تو بے شک اللہ جب تم خرچ کرو گے تو اسے خوب جانتا ہے۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیوں کہا فإن اللہ بہ علیم، یعنی تم خرچ کرتے وقت گھبرانا مت، یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو میں نے چپ چاپ سے دے دیا، کسی کو پتہ، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، آپ نے اللہ کی محبت میں دیا، اللہ کی محبت کا ثبوت دیا۔ یہ تو نہیں ثبوت ہے نا کہ آپ نے چھپا چھپا کے قیمتی مال، اپنا وقت، اپنا سارا کچھ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ اپنے پاس رکھ لیا اور کہا محبت بہت ہے مجھے اللہ سے، محبت بہت ہے مجھے اللہ سے۔ محبت تو ثبوت مانگتی ہے نا، تو یہ آیت تو مانگ رہی ہے نا ثبوت، کہ اللہ کی محبت کا ثبوت دو نا، اور ثبوت بھی ایسا دو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ماشاءاللہ۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیے کہ جب صحابہ کرام یہ آیات سنا کرتے تھے تو کیا کیفیات ہوتی تھی ان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کے اوپر کیا اثر ہوا؟ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بھی مال، جو بھی چیز، جو کچھ بھی انہیں سب سے زیادہ پسند آتا تھا نا، وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ مال میں نے آگے بھیج دیا، میں نے اللہ کے پاس بھیج دیا، کیونکہ یہ مال مجھے بہت پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو مال چلا جاتا ہے نا، ایک جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آپ کو واضح کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا پسند کرتے ہو اپنے مال سے؟ جس مال سے تم محبت کرتے ہو، کیا تم خود مطلب میں مفہوم بتا رہی ہوں، الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کہ جو مال تمہارے پاس ہے، تم کیا اس سے محبت کرتے ہو؟ کہ تم اس اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا پھر اپنے وارثوں کے مال سے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم نے واضح کیا کہ تمہارا اپنا مال وہی ہے، کون سا؟ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، آگے بھیج دیا، رکھوا دیا اس بینک میں جہاں سے تمہیں کئی گنا زیادہ ہو کے ملے گا، اور ضرور ملے گا، اور اجر بھی ملے گا، اور اس کا ثواب بھی ملے گا اس دنیا میں بھی، اور آخرت بھی آسان ہوگی، اور وہ مال تمہارا کہیں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ تو بڑھا کے دے گا اور کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ تو وہ مال جو تم ادھر بچا بچا کے رکھ کے چلے گئے، سید سید کے، چھپا چھپا کے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو چیز بہت پسند ہوتی ہے اس کو اور سے زیادہ آگے سے آگے محفوظ ترین کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ مال تو پھر وارثوں کا ہے نا، ساتھ لے جا نہیں سکیں گے، یہ تو پھر ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ جب فوت ہو جاتا ہے انسان، اس کا مال ساتھ نہیں جاتا، وہ یہیں رہ جاتا ہے، تو وہ مال تو پھر یہیں رہ جائے گا نا، وہ تو وارثوں کا ہے۔ جبھی تو نبی کریم نے فرمایا کہ کیا تم اس مال سے محبت کرتے ہو جو تمہارا اپنا ہے، یا تم اس مال سے محبت کرتے ہو کہ جو تمہارے وارثوں کا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس روش پر چل رہے ہیں، ہم اپنے کس مال سے محبت کرتے ہیں جو ہمارا اپنا ہے، یا ہم اس مال سے محبت کرتے ہیں کہ جو ہمارے وارثوں کا ہے۔ وارثوں کا مال میں نے ابھی جیسے واضح کیا کہ وہ ہے جو ہمارا، اس وقت ہم اس کو اپنا کہہ کر اور چھپا چھپا کے اور لے لے کے اور سید سید کے اور پلاٹوں کی صورت میں، مکانوں کی صورت میں، سونے کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں رکھتے چلے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسی قیمتی چیز اسے ڈبوں میں بند کر کے الماریوں میں چھپاتے چلے جا رہے ہیں، یہ میں بعد میں پہنوں گی، یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے۔ کب کریں گے بعد میں؟ بعد کسی نے نہیں دیکھا، زندگی کی سانس آ رہی ہے، چلی گئی، ختم کہانی، مال وارثوں کا ہے، پھر وارث جانے اور ان کا کام جانے، وہ اس کو اچھا کریں برا کریں، نیکی کے کام میں خرچ کرے نہ کرے یہ ان کی مرضی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے نہ کرے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن تنالوا البر، تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ، یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، جو تحبون، جو تم اس مال سے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تنفقوا، تم جب تک خرچ نہ کرو، انفاق کا لفظ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور من شیئن، کوئی بھی چیز ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ سے خوب جانتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا طرز عمل کیا ہے،
ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اچھی سی ہوتی ہے اور ایک تھوڑی ہمارے وہ ہوتی ہے اس طرح کے ہم اسے یوز کر رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں اچھی والی کو رکھ دو بھائی، بعد میں یوز کریں گے۔ اچھی والی کو کیوں رکھ دو بھائی، بعد میں یوز کریں گے، اور جو دوسری ہے نا اس سے میں گزارا چلا لیتی ہوں اور بعد میں نکالوں گی۔ وہ بعد میں کرتے کرتے وہ رکھتے رکھتے ہی پرانی ہو جاتی ہے، اور جب نکالو تو وہ پھر پرانی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد کئی فیشن بدل چکے ہوتے ہیں، کیا کچھ بدل چکا ہوتا ہے، اور وہ چیز پھر رکھی رہ ہی جاتی ہے، وہ پھر یا تو پرانی ہو جاتی ہے یا کسی اور کام میں آئے یا نہ آئے، بہرحال اس کا وہ چیز اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا طرز عمل یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہمیں جو چیز بہت پسند ہے، ہمارے پاس دو ہیں تو ہم نے ایک اگر استعمال کرنی ہے تو دوسری اچھی چیز ہم اللہ کے پاس رکھوا دیں نا، دوسری چیز ہم صدقہ کر دیں۔ اللہ کے پاس رکھوانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پاس رکھوانے کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس چیز کو صدقہ کر دیں۔ جب ہم اس چیز کو صدقہ کر دیتے ہیں تو اس میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے تبھی تو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے نا۔ اگر اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، بس نام کی محبت ہے، چیز اصل محبت تو پھر چیزوں سے ہوئی نا، اصل محبت تو پھر مال سے ہوئی نا، کہ مال کو سنبھال سنبھال کے رکھو اور مال کو چھپا چھپا کے رکھو اور مال کو شکلیں بدل بدل کے سونے کے بسکٹ لے کے رکھ لو، یہ کر کے رکھ لو، جدھر جاؤ وہاں سے بس چیزیں خریدو، بس مال کو اللہ کی محبت میں خرچ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اس کو اپنے لیے رکھو کہ یہ تو۔ لیکن وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے پھر دہراؤں گی کہ کیا تمہیں اپنے مال سے محبت ہے یا دوسروں کے وارثوں کے؟ تو اپنا مال کون سا ہوا؟ جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پہن لیا، جو ہم نے اپنے لیے خرچ کیا، اور جو ہم نے اپنی اگلی دنیا میں اپنے رب کے پاس رکھوا دیا، یہ ہے مال ہمارا اپنا۔ وہ ہمارا اپنا نہیں ہے جس کو ہم چھپا چھپا کے اور محفوظ کر کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ وہ مال میرا ہے۔ وہ تو سانس کی ڈوری ختم ہوئی اور مال کے ساتھ رشتہ ختم، وہ تو مال پھر اس کا رہے گا ہی نہیں۔ نام تک تو اپنا نہیں رہتا، لوگ تو میت کے کہہ کے پکارتے ہیں، نام تک تو اپنا نہیں رہتا، مال کیسے اپنا رہے گا بھلا؟ وہ تو پھر دوسروں کا ہو گیا نا، وہ تو وارثوں کا ہو گیا۔ تو ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے؟ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں ہمیں کہ تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو پھر خرچ کرو نا اللہ کے راستے میں، اور کوئی بھی چیز خرچ کرو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی کہا کہ پسندیدہ کیا ہے، کہ اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر تم اللہ سے محبت سب سے زیادہ کرو، نہ کہ تم چیزوں سے محبت کرو۔ تو تم جس کو تم پسند کرتے ہو وہ دو نا تم اللہ کی راہ میں۔ تو دیکھیے کہ یہ جو تھے نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو دیکھیں اس زمانے میں یہ بنا لیا تھا نبی پاک نے انہیں منہ بولا بیٹا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بعد میں جب یہ حکم آ گیا تو نبی پاک نے بھی اس طرح سے ان کو لینا چھوڑ دیا تھا، مطلب وہ پھر اس طرح سے انہیں نہیں لیتے تھے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ پہلے عربوں کا دستور تھا، تو پہلے حکم آنے سے پہلے جیسے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت، اب جیسے آج کی دنیا سے میچ کریں تو کہیں کہ بہت ہی کوئی قیمتی گاڑی۔ تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ سیدھا اپنا گھوڑا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اس گھوڑے کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے، اور اس لیے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ گھوڑا لیا اور اس پر ان کے بیٹے اسامہ کو سوار کر دیا، تو ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، سمجھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ زید کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں تو یہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آیا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے، تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زید، تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ تمہاری نیت کو جانتے ہیں، اللہ نے قبول کر لیا اور تمہاری نیکی ہو گئی، تم اس بات سے مت گھبراؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی بہت دور والے کو دیا جائے گا تو ہی صدقہ ہوگا، کسی قریب والے کو بھی دینا بہت عمدہ صدقہ ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ گھوڑا بھی گھر میں رہا اور نیکی بھی کتنی بڑی ملی ہوگی انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ تمہارا دینا تو قبول ہوا نا، اب چاہے کوئی بھی لے جائے۔ تو
اس بات سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دور دور کہیں جا کے ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر اپنی کوئی چیز دے دیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر کوئی چیز ہماری ملکیت ہے اور وہ ہمیں بہت پسند ہے، لیکن ہم اسے اللہ کی محبت کے لیے دینا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے پاس رکھوا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں وہ چیز اللہ کی راہ میں رکھ دی جاتی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ کبھی کم نہیں ہوتی، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا، ہمیں اور پھر اللہ کی محبت کا ثبوت بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی میں آپ کو انسانی جو رشتے ہوتے ہیں نا، میں آپ کو زیادہ تر کبھی کبھار ان سے بھی آپ کو دیتی ہوتی ہوں مثالیں، تو آپ اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے بچوں کے لیے ہم بہترین چیز اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی معیار زندگی سے بہترین معیار زندگی اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی تعلیم سے کہیں زیادہ اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں کہ ہماری جو کمی کجی رہ گئی وہ ہمارے بچوں کی نہ رہ جائے، ہمارے پاس جو کچھ اچھے سے اچھا ہو ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کو دیں۔ کیوں؟ سوچیں ذرا، کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، محبت ثبوت مانگتی ہے نا، تو محبت بچوں سے ہے تو بچوں کو تو ہم کوئی ایسا تو نہیں ہے نا، ماں تو اپنے منہ کا نوالا دے دیتی ہے، کوئی خود بھوکی رہ جاتی ہے بچے کو کھلا دیتی ہے، کوئی بھی اچھی چیز اگر کم ہو کہتی ہے بچہ لے لے میری خیر ہے، کوئی بات نہیں، کیوں؟ یہ محبت ہے، تو محبت ہے نا، یہ محبت کراتی ہے اور یہ محبت کے ثبوت ہیں۔ تو پھر اللہ بھی تو محبت کا ثبوت چاہتے ہیں نا، اللہ بھی تو ثبوت چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور بے لوث ہو کے کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ آگے سے ہمیں کیا فائدہ دے گا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جب ہم مال خرچ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، دیکھیں مال میں ہر چیز آتی ہے، یہ میں آپ کو دوبارہ واضح کر رہی ہوں کہ مال صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال، مویشی، کپڑے، آپ کا سامان، آپ کا پیسہ، آپ کا زیور، آپ کی کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ آپ کا وقت، آپ کی اسکل، ہر چیز آپ کا مال ہے، اولاد بھی، ہر چیز، تو آپ اس میں سے جو کچھ بھی اللہ کے لیے وقت کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ ایسا بینک ہے جو نفع ہی نفع ہے، جو نفع ہی نفع ہے۔ یہ مت سوچئے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ چیز ایسے محفوظ ہو رہی ہوتی ہے کہ اصل میں وہی ہماری ہوتی ہے، اصل میں وہی ہمیں ملنی ہوتی ہے، اور اسی نے پلٹ کے ہمیں کئی گنا بڑھ کے اس دنیا میں جو کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ آخر میں کیا کہا اس آیت میں، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم اللہ کے لیے دو گے اور یہ نیکی کرو گے جو تم پسندیدہ چیز کوئی بھی من شیئن، کوئی بھی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، محفوظ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے۔ دیکھیے دنیا کو ہم جو بھی گفٹ دیتے ہیں کسی پیارے کو، آپ یہ دیکھیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس دنیا میں، کیا ہم اس کو گھٹیا چیز دیتے ہیں؟ نہیں نا، اس کے لیے تو ہم جس سے ہمیں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ قیمتی تحفہ ہم اپنی بساط سے بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں، یعنی اپنی چادر سے بھی باہر نکل کے جا کر ہم اپنی چیز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت محبت ہے نا، ہم اس کو کوئی بہترین چیز دینا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول بھی ہے، آپ دیکھیے نا، بعض اوقات اتنے پیسے نہیں ہوتے، لوگ جمع کرتے ہیں، لوگ اپنی چیزیں خرچے، اپنا دل مار مار کے خرچے روک روک کے جمع کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو تحفہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، ہم نے کیوں؟ کیونکہ ہمیں محبت ہے، محبت میں تو وہ تحفہ دیا جاتا ہے نا جو دل سے دیا جاتا ہے، جو بہت قیمتی ترین ہو ہمارے لیے، اور محبت کے علاوہ جو تحفے دیے جاتے ہیں خانہ پوری کے لیے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی تحفوں کو قبول کرتے ہیں نا، انہی نیکیوں کو جو اللہ کے لیے محبت سے کی جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہمارا تو پھر ایمان ہے نا کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور مومن کی محبت تو اللہ سے ہی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا سے اور نہ کہ دنیا کے مال سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایمان کو چیک کرنے کا بڑا زبردست پیمانہ ہے،
بڑا زبردست ایک میٹر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہے اور آپ دیکھیں نا، اب اپنے بچوں کے لیے ہم سب سے قیمتی ترین چیزیں بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں، رکھتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہوں گے نا ہم ان کو دیں گے، کیوں؟ محبت ہی تو ہے۔ تو اللہ کو ہم اپنی کس محبت کے کس پیمانے پہ رکھتے ہیں؟ فلسفہ تو یہ ہے نا اس کے اندر کہ محبت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، تو ہم محبت کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو ہم پھر پسندیدہ چیز اور جو کچھ بھی اللہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے نا کہ ہماری زندگی، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا رزق، ہماری اولاد، ہمارا علم، ہمارا عقل، ہماری تمام چیزیں، ہماری اس دنیا کی پراپرٹیز، ہر چیز، حتیٰ کہ ہمارے بولنے سننے کی طاقت، جو کچھ بھی ہے، چھوٹی بڑی ہر نعمت اللہ کی عطا کرتا ہے نا، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ تو پھر محبت دنیا میں سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ جو کہ سب کچھ عطا کرتا ہے، تو اسی سے ہونی چاہیے نا۔ تو پھر اسی کی راہ میں، اور دیا ہوا بھی اسی کا ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی اپنے ساتھ لے کے پیدا نہیں ہوئے، دیا ہوا بھی اسی کا ہے، حتیٰ کہ ہماری جان بھی اسی کی ہے، تو پھر اسی کی راہ میں دینا چاہیے نا۔ اور پھر وہ کتنا قدردان ہے کہ وہ سنبھالتا ہے، بڑھاتا ہے، اجر دیتا ہے، اور جب ہم اس دنیا میں پہنچیں گے تو ہمیں وہ اجر لوٹا دے گا، ہم سے راضی ہوگا۔ لیکن یہ ایمان ہے، ایمان کی سطح بھی پتہ چلتی ہے کہ کیا ہمارا دل چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم اپنے، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بڑا ایک بہترین میٹر ہے، ایک بڑا پیمانہ ہے کہ ہم اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہم جو چیز ہمیں پسند ہے ہم اسے قربان کر سکتے ہیں۔ اس میں مجھے تو ایک خیال آیا کہ ہم، ایک طرف نفس ہوتا ہے نا، نفس کہتا ہے مت کرنا، اور ایک طرف اللہ کی محبت ہے۔ کبھی نیند سے اٹھتے ہوئے تہجد کے ٹائم پہ جب نیند بھی شدید ہو، اللہ کی محبت میں آپ نیند کو چھوڑ دو، اللہ کی محبت میں اپنا کوئی مال چھوڑ دو، اللہ کی محبت میں کسی کو معاف کر دو، اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں کچھ بھی قربان کر دو کہ اللہ تیرے لیے، بس میں نے اس کا کوئی احسان نہیں جتانا لوگوں کے اوپر، یہ تیرے لیے ہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ، یاد رکھیے، بِهِ علیم، وہ اسے خوب جاننے والا ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت پر 92 جو آیت ہے، اللہ کی محبت، اور یہ جو اس پر کافی اور بھی ڈیٹیل میں کہہ سکتی ہوں اللہ کے حکم سے، لیکن میں آگے چلتی ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اتنے سے ہی کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، نہیں آئیں گی تو ہم اس آیت کو انشاءاللہ دوبارہ ڈیٹیل سے مزید کریں گے۔ اس میں اور بہت سارے نقطے ہیں، اس آیت کے اندر اور بہت ساری ڈیٹیل کہی جا سکتی ہے، اور بہت ساری زندگی کے فلسفے کھل سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اگلی آیت پر بھی جانا ہے تو آگے دیکھیے کہ کل الطعام، ہر کھانا، کانا تھا، ہلا ہلا لبنی اسرائیل، حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ماں جو حرم حرام کیا، اسرائیل نے، علی نفس ہی اپنے نفس پر۔ آیت نمبر 93 کا بتا رہی ہوں، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے تنزل التورات، نازل کی جاتی تورات، کل کہہ دیجئے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بالتورات، تورات کو، فَتْلُوہا، پھر پڑھو اسے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ تورات کے، یعنی کہ نازل ہونے سے پہلے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ تورات کب نازل ہوئی اور کس پہ نازل ہوئی؟ تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تورات سے پہلے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ تم اگر سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ یعنی کہ اب اس کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ اس کے اندر بات یہ ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا نا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، اور یہود کو بھی بتایا کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں تو حلال ہیں، اور ہم جو ہیں تو ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو آپ نے اور جو ہے تو یہ چیزیں حلال ہیں تو یہ کھانی ہے، اور یہ نہیں کھانی، جو بھی حلال حرام کے تھے احکامات وہ بتائے۔ تو یہود نے کہا
کہ آپ ہمارے کیونکہ یہود نا اس وقت کیا کہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. جب ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے نا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تو پہلے آئے ہیں، اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی پہلے آئے ہیں. اسرائیل جو تھے نا، اب انہی کا نام تھا دوسرا اسرائیل. بنی اسرائیل کا مطلب تھے اسرائیل کے بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو ہمارے نبی نے جب بتایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں. کون سی چیزیں؟ جو مسلمانوں کے لیے اب حلال ہیں، یعنی اس شریعت میں بھی حلال تھیں جو کہ اس شریعت میں حلال ہیں. یہ باتیں بتائیں یہود کو. بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں پہلے، کیونکہ یہ یہود جو تھے یہ بنی اسرائیل کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ چیزیں تو حلال نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو ہمارے یعقوب علیہ السلام یا اس میں نہیں کھائے، وہ نہیں کھاتے تھے. دیکھیے فوزی اپنا مائک کلوز کرو بیٹا. تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنی وجہ سے، اپنے کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے، مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت، تو اونٹ کا گوشت تو مسلمان کھاتے تھے نا، تو انہوں نے یہ اعتراض ظاہر کیا کہ اونٹ کا گوشت آپ کیوں کھاتے ہو، کیونکہ ہماری شریعت کے مطابق تو اونٹ کا گوشت حلال نہیں، اور ہم تو دین ابراہیمی پر چلے آ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ کہا کہ نہیں بھائی، تو یہ آیت نازل ہوئی ان کے اعتراض کے جواب میں. یہود نے یہ اعتراض کیا نا کہ ہم تو اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے کیونکہ ہمارے تو یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر پڑھ کے سنائی کہ دیکھو، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات کب نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ پر. اور یعقوب کب آئے تھے؟ موسیٰ سے بہت پہلے، بہت پہلے. اور دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہی تو بچانے چھڑانے فرعون کے چنگل سے موسیٰ آئے تھے. اس وقت پھر ان پر تورات نازل ہوئی تھی نا. تو پھر اس میں کھانے کی، اچھا یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ بڑے ایسے تھے کہ مطلب کہنا نہیں سنتے تھے نا. تو پھر ان کو سزا کے طور پر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حرام کر دی تھی سزا کے طور پر. جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں بھی بعض اوقات بچوں سے ناراض ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی پسند کی چیز نہیں بناتی، کہتی ہے بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، میں تمہارا کہنا کیوں مانوں، میں تمہیں یہ چیز کیوں بنا کے دوں. تو کچھ ایسا ہی تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ تھوڑے ہٹ درم تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے کچھ چیزیں ان کی حرام کر دی تھیں. اور ساتھ میں یہ آیت یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ اپنے پرسنل ریزن کی وجہ سے، جیسے اونٹ کے گوشت پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو پرسنل ریزن کی وجہ سے ہمارے یعقوب علیہ السلام اگر اب نہیں کھاتے تھے، تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ حلال تھا، ہم نے حرام نہیں کیا تھا. اور انہوں نے اپنے لیے، وہ خود نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے لوگوں کو تو کھانے سے منع نہیں کیا نا. انہوں نے لوگوں کو تو نہیں کہا تھا کہ تم لوگ نہیں کھاؤ، تم لوگ تو کھاؤ، تم لوگوں کو تو کھانا چاہیے. تو تو اور پھر حرام جو چیزیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو تھیں وہ حلال تھیں، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. پھر بعد میں بنی اسرائیل کے اوپر میں نے بتایا نا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ سزا ان کو ملی اور کچھ چیزیں ان کی حرام ہوئی. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد ہمارے نبی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی پابندیاں بھی اٹھا دی تھی. لیکن جو بنی اسرائیل تھے تو وہ تو کیا کہتے ہیں، مانتے نہیں تھے نا باتوں کو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ دیکھیں آپ ایسا نہیں کریں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے پیغمبر آپ یہودیوں سے کہہ دو کہ، اور پھر ان کو دلیل کیا دی سمجھانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے اللہ نے ان کو سمجھایا کہ لاؤ تم اپنی کتاب تورات لے کر آؤ، کل فاتو لے آؤ. کل یعنی کہہ دیجئے اے پیغمبر، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. کل کا مطلب کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے. یہ اللہ نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ کل فاتو، پس اگر تم لے آؤ نا، اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں بھائی آپ لوگ تو حلال حرام کا فرق خراب کر رہے ہو یا کچھ ایسا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور حکم دیا ہوا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ پڑھو تورات کو، فتلوہا، پڑھو پھر اسے، اگر تم سچے ہو تورات لے کر آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیونکہ وہ یہ
اس مغالطے میں تھے نا۔ اصل میں بنی اسرائیل جو تھے نا، تھوڑا سا میں ان کا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تھوڑے ہٹ درم تھے، کہنا نہیں سنتے تھے۔ اس کی وجہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا تھا۔ بہت سارے واقعات میں نے آپ کو پیچھے بھی بتائے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جب یہ فرعون کے چنگل میں پھنس گئے تھے بہت بری طرح بنی اسرائیل، تو بنی کہتے ہیں نا بیٹے کو، بن سے ہے نا بنی، بیٹے، اسرائیل کے بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یہ آگے۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے انہیں فرعون کے ہاتھ سے، چنگل سے چھڑایا اور ان کے ظلموں سے نجات دلائی، اور ان کو دریا سمندر پار کرا کے وہاں لے گئے ایک میدان میں، صحرا میں، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو اپنے پاس بلایا شریعت کے احکامات دینے کے لیے اپنے پاس بلایا، اور موسیٰ وہاں چلے گئے پہاڑ پر، کوہ طور پر، اور اپنے بھائی ہارون کو کے حوالے ان کو چھوڑ کے گئے پیچھے پوری قوم کو، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت اور پوجا شروع کر دی، اور وہ اپنے رب کو، اصلی رب کو ہی بھول بیٹھے۔ اور جب کہ دیکھیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ نے سمندر کو پھاڑا تھا، اور اللہ نے کیسے انہیں سمندر سے باہر نکالا تھا، کیسے انہیں فرعون کے ظلموں سے نجات دی تھی، کیسے فرعون ان کے سامنے اپنی ساری طاقتوں اور فوجوں کے ساتھ ڈوبا تھا۔ پھر بھی انہوں نے آگے جا کر اپنے رب کو بھلا دیا، جس رب نے ان کی مدد کی، پانی کے چشمے جاری کیے، ان کے کھانے کا سامان، ان کا کھانا آسمان سے اتارا، ان کو مطلب ہر چیز ان کو دی، پھر بھی انہوں نے جا کے بچڑا بنایا سامری جادو کر کے کہنے سے آگے، اور اس کی عبادت میں لگ گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ بہت غصے ہوئے، انہوں نے تو اپنے بھائی کو بھی بہت مطلب سختی کی، اپنے بھائی کے بال بال کھینچے کہ تم نے انہیں کیوں نہیں روکا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں تھا، میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ میرا کہنا نہیں مان رہے تھے، تو میں نے اس وجہ سے پھر خاموشی اختیار کی کہ یہ پھر دو دھڑوں میں بٹ جائیں گے اور ان کی بہت زیادہ لڑائی ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہارون کا ساتھ دیں گے اور کچھ ان کا بچڑے کی عبادت کرنے والوں کا، تو وہ تو دو پارٹیاں بن جائیں گی اور مزید مارا ماری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھی، اس میں آتا ہے کہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے ایک طرف یوں چھوڑی، اور پھر انہوں نے اس بچڑے کو جلایا اور اس کی خاک بھی پانی میں بہا دی، اور پھر ان کو صفائی کی، اور پھر کہا کہ چلو اب تم لوگ کیوں نہیں مانتے ہو اللہ کے بندو، تم کیوں نہیں مانتے ہو اللہ کی بات کو۔ تو اس قوم کے جو 70 اچھے لوگ تھے نا، جو مان گئے، انہوں نے کہا ہم مان گئے ہیں لیکن ایک شرط ہے ہماری، ہمیں لے کے چلو اس پہاڑ پر جہاں پر تم جاتے ہو اور اللہ سے تم بات کرتے ہو، اور اللہ نے تمہیں یہ شریعت اور تختیاں اور یہ سب دی ہے نا، ہمیں لے کے چلو۔ اب کیا کرتے، موسیٰ علیہ السلام بیچارے لے کے چلے، ان کا ایمان بچانے کے لیے لے کر گئے پہاڑ پر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے جا کے ان کو کھڑا کیا سائڈ پر، جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اے اللہ یہ تجھ سے بات کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی حکم ہے ان کے لیے جو میں نے شریعت دے دی، جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے مطابق آمینہ حافظ آپ اپنا مائک کلوز کریں پلیز۔ تو بتا دیا ہے میں نے انہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہی طریقہ ہے اور آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان لوگوں کو جہاں کھڑا کر کے گئے تھے ان کو بتایا کہ میری اللہ تعالیٰ سے بات ہو گئی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ شریعت ہے اور یہ جو میں نے حکم احکام دیے ہیں تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لیکن وہ لوگ مانے نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس پر ان کی اس نافرمانی پر ان کے اوپر بجلی گری، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے پریشان کہ یا اللہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، واپس میں قوم کے پاس جاؤں گا، یہی تو چنے چنائے لوگ تھے، 70 لوگ تھے، یہ تو پھر بھی کچھ بہتر تھے، پیچھے والے تو کچھ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ اگر تو نے ان کو موت ہی دینی تھی تو ان کو پہلے ہی موت دے دیتا، اب یہ یہاں میرے ساتھ چل کر آ گئے، یہ تو میری ذمہ داری بن گئے، اب یہ یہاں فوت ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں، واپس قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ تو ہتے سے اکھڑے ہوئے ہیں پہلے ہی، وہ تو کہیں گے، وہ مانیں گے نہیں بات کو، اب ان کو زندہ کر اللہ، ان کو زندہ کر تاکہ بس میری اب لاج رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک ایک کر کے اٹھایا، نیند سے جیسے اٹھتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی تقریب میں، شادی میں یا حج میں، یا جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایک اٹھتا ہے کبھی دوسرا اٹھتا ہے، باقی سو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اٹھتا ہے دیکھتا ہے باقی سو رہے ہیں، اس طرح اللہ نے ان کو آنکھوں سے دکھایا، آنکھوں سے دکھایا کہ ایک اٹھا، اس نے دیکھا سارے مردے پڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ نے اس کے سامنے جان ڈالی دوسرے میں، اس کو اٹھتے دکھایا، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، یہ 70 کے 70 ایک دوسرے کے سامنے اٹھے، اللہ نے ان کو یہ نشانی دکھائی، اس لیے کہ یہ دیکھ لو کہ میں ہی زندگی دینے والا ہوں، میں ہی موت دینے والا ہوں، سب اختیار میرے ہاتھ میں ہے، تاکہ ان کو اللہ کی سمجھ آ جائے۔
اس وقت تو سمجھ گئے، پھر واپس آ گئے، واپس آئے اپنے قوم کے پاس، دوبارہ مکر گئے اس بات سے۔ اب دیکھیے ان کی حالات یہ تھے۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ بیچ میں اس لیے بتایا کہ آپ کو پتا چلے کہ بنی اسرائیل کے حالات کیا تھے۔ یہ تھے بنی اسرائیل کے حالات۔ وہ بات کو مانتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اب یہاں سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں نا۔ ہاں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری کہیں کوئی بات بنی اسرائیل سے تو نہیں ملتی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو بول بال کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنا جیون اسی طرح سے جینے لگتے ہیں جو ہمارا پہلے والا پیٹرن تھا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا تو وہ سوچ لے کہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو حکم سنتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی والی آیت میں بتایا کہ ابو طلحہ جو تھے انہوں نے فوراً اپنا قیمتی ترین باغ لا کے ادھر صدقہ کر دیا۔ عبداللہ بن عمر اپنی ہر پیاری چیز جا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آ جاتے تھے، اور زید جو تھے وہ اپنا گھوڑا لے کر آ گئے۔ تو یہ تھے نبی کے صحابہ جو سنتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے۔ تو آپ اور وہ بنی اسرائیل کیا تھے کہ وہ سنتے تھے، کالو سمینا و عصینا، سنتے تھے اور نکال دیتے تھے، نہیں کرتے تھے عمل۔ اور یہ تھے قالو سمینا و اطعنا، سنتے تھے اور عمل کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے۔ تو اس میں پھر ایک میٹر آ گیا سامنے، پھر ایک پیمانہ آ گیا سامنے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس میں رکھ کے پرکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو سننے کے بعد بنی اسرائیل کی روش پہ چلتے ہیں، قرآن کو سننے کے بعد صحابہ کرام کی روش پہ چلتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنا جائزہ خود لینا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت ہے نا، یہ جو جس آیت نمبر 93 آل عمران جز نمبر 4، اس میں یہ جو ہے یہود کے اعتراض کا جواب ہے۔ یہود نے اعتراض کیا تھا نا کہ آپ تو وہ چیزیں کھاتے ہیں جو بنی اسرائیل کو پہلے منع تھی، تو ہم کیوں کھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کب حرام کی ہیں؟ جاؤ اپنی کتاب لے کر آؤ، تورات کو لے کر آؤ۔ اس وقت تو شریعت نازل ہی نہیں تھی، اس وقت تو شریعت نہیں اتری تھی نا، جب بنی اسرائیل تھے یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولادیں، ان کے اوپر تو کتاب اتری نہیں تھی۔ کتاب تو موسیٰ پہ اتری ہے، حکم احکام تو موسیٰ پہ آئے ہیں، کہ تورات میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور تورات میں تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے تو کھانے کی تمام چیزیں جو کس کی شریعت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم یعنی شریعت ایک ہی ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں حلال تھیں وہی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حلال ہیں۔ اور وہ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی وجہ سے کوئی گوشت یا کوئی چیز اپنے خود کھانے سے وہ انہوں نے انکار کیا تھا، وہ خود نہیں کھاتے تھے، لیکن انہوں نے منع تو نہیں کیا تھا نا دوسروں کو۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں تو بنی اسرائیل کے ان ہٹ دھرمیوں اور گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر سے ہٹا لی گئی تھی، ان کی پسندیدہ چیزیں کچھ حرام کر دی گئی تھی ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، قرآن جو ہے آخری کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو ان کو ماننا چاہیے تھی نا۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو ان کی اور ہاں، اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا نا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو جائیں کتاب لے کر آئیں، اپنی تورات کو کھولیں، پڑھیں تورات کو، اس میں ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تو ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں نا ہمارے دین کے بارے میں، کہ دین میں یہ ہے، دین میں وہ ہے، آپ کہیے ان سے طریقہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جائیے قرآن لے کر آئیے، جس کو قرآن کے اوپر صرف لوگ باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا قرآن میں کیا لکھا ہے کیا لکھا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس سنی سنائی بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ کو ایک طریقہ بھی سمجھ میں آیا جو اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا۔ جب ان لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ ہم تو یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، یہ تو حلال نہیں ہے، آپ کیوں کھاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، سارا کھانا جو پہلے حلال تھا وہی اب بھی حلال ہے، تو جاؤ اپنی تورات تو کھولو، اپنی تورات تو پڑھو جا کے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اپنی کتاب کو تو تم نے پیچھے ڈال دیا، اس کو تو تم پڑھتے نہیں ہو، اس کو تو تم سنتے نہیں ہو، اس کو تو تم سمجھتے نہیں ہو، وہ تو تم نے صرف علماء کے لیے رکھ دی ہے کہ جو بھئی خاص لوگ ہیں، بس علماء ہی پڑھیں گے، وہی سمجھیں گے، اس کو ہمیں تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس کی مرضی وہ اس کو کچھ بھی سمجھے۔ تو اس سے ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا اپنے دین کے بارے میں ہم سے بحث کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ہی کہیں کتاب لے کر آؤ۔ کتاب کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے، قرآن کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ
سچا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ ایسی کسی کی بات کو مان نہیں لینا چاہیے کہ کوئی بھی کہتا رہے کہ بھائی یہ بات ہے. نہیں، اگر تم ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ نا. قل فأتوا بالتوراۃ فتلوہا، لاؤ کتاب اپنی تورات کو لاؤ اور پڑھو اس کو اور بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنے قول میں. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ ہمارے اوپر دھر دے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہماری آیت نمبر 93 کمپلیٹ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم کر لیں گے آیت نمبر 94. یا اگر ٹائم چونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے، چلیں ابھی نیکسٹ کلاس میں ہم آ جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.